کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اس لیے ہم دل کھول کے فریاد کرتے ہیں اور صدائیں آتی ہیں آسمانوں سے ہمارے لیے، کچھ اس طریقے سے غوث اعظم کا میلاد کرتے ہیں۔ بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، ثریا کو سرا کر دیں، اور فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دیں، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر دیں۔ سارے لوگ عقیدت و محبت کے ساتھ مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس نیت سے درود پاک پڑھ لیں کہ زمانے سے درد صبح و شام ملتا ہے، درود پاک پڑھ لیجئے بہت آرام ملتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ منبر نور پہ تشریف فرما مفتی فرقان منظری صاحب قبلہ، معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ یہاں سے بہت تیزی کے ساتھ میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے سارے لوگ ایک مرتبہ کہیں سبحان اللہ۔ ایک شعر پڑھتا ہوں اور اسی کے تناظر میں چند منٹ کی میں آپ کے سامنے تقریر بیان کروں گا کہ کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ کتنا بڑا مقام ہے پیران پیر کا، سب کی زباں پہ نام ہے پیران پیر کا، سب کی زباں پہ نام ہے پیران پیر کا۔ اس کے قریب مشکلیں آئی نہیں سکتی، جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا۔ اس کے قریب مشکلیں آئی نہیں سکتی، جو بن گیا غلام ہے پیران پیر کا، اور کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں۔ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ کمیٹی حضرات کہاں ہے؟ محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ کرم حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اس لیے ہم دل کھول کے فریاد کرتے ہیں اور صدائیں آتی ہیں آسمانوں سے ہمارے لیے، کچھ اس طریقے سے غوث اعظم کا میلاد کرتے ہیں۔ صدائیں آتی ہیں آسمانوں سے ہمارے لیے، کچھ اس طریقے سے غوث اعظم کا میلاد کرتے ہیں۔ حضرات کون غوث اعظم؟ دیکھو اللہ نے آپ کو کتنی بڑی شان عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ ارے کون غوث اعظم؟ ہاں وہی غوث اعظم۔ آپ فرماتے ہیں اگر میرا مرید وہاں پہ ہو جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے اور میں وہاں پہ ہوں جہاں سے سورج نکلتا ہے، اگر میرا مرید مجھ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو عبد القادر اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ ارے کون غوث اعظم ہے؟ آپ کا فرمان عالی شان ہے۔ ارے سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید وہاں پہ ہو جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے اور میں وہاں پہ ہوں جہاں سورج نکلتا ہے، اگر میرے مرید کا سطر کھل جاتا ہے تو عبد القادر اس کے سطر کو ڈھانپ لیتا ہے۔ ارے کون غوث اعظم ہے؟ قربان جائیے گا سرکار غوث اعظم کی شان پہ۔ دیکھو اللہ نے آپ کو کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے، اللہ نے آپ کو کیا شان عطا کی ہے۔ ارے کون غوث اعظم ہے؟ ہاں وہی غوث اعظم ہے۔ آپ فرماتے ہیں ارے میرا نام میری بغیر مرضی کے کوئی لے نہیں سکتا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں، ارے یہ سرکار غوث اعظم ہے، ارے جو فرما رہے ہیں ارے میرا نام میری بغیر مرضی کے کوئی لے نہیں سکتا۔ آپ کی شان کا یہ عالم ہے کہ آپ کا نام آپ کی مرضی کے بغیر کوئی لے نہیں سکتا۔ ارے تو مدینے کے تاجدار کی شان کا عالم کیا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ ارے تبھی تو ہم پکار کے کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اصل کے اعلیٰ حضرت۔ بہت اچھا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے کون غوث اعظم؟ دیکھو اللہ نے آپ کو کیا شان عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم سے پوچھا گیا ارے یہ بتائیے آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ تو سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب میں 10 سال کا تھا اور جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا، اللہ اکبر، تو فرشتے میرے پیچھے پیچھے چلتے نظر آتے تھے، اور جب میں مکتب میں پہنچ جاتا تھا ایک آواز بلند ہوتی تھی، ایک صدا
بلند ہوتی تھی کہ اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو، اور یہ آواز میں نہیں سنتا تھا بلکہ تمام مکتب والے سنتے تھے۔ جب بریلی کے امام کی نظر پڑتی ہے تو بریلی کی دھرتی سے پکار کے فرماتے ہیں، ارے وہاں کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ۔ یہ غوث پاک ہے، اللہ نے آپ کو یہ شان عطا کی۔ بس یہاں سے آخری بات اور بیان کرتا ہوں، وقت کم ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ کون غوث اعظم؟ آپ نے ایک نام سنا ہوگا جن کا نام صلاح الدین ایوبی ہے۔ آپ کے والد صاحب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، حضور یہ میرا لاڈلا بیٹا ہے اور آپ اپنا دست رحمت اس کی پیٹھ پہ رکھ دیں۔ سرکار غوث پاک نے اپنا دست رحمت صلاح الدین ایوبی کی پیٹھ پہ رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، یہ بیٹا فاتح خیبر ہے، اسلام کا مجاہد ہے، جو مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے بیت المقدس، یہ اس کو فتح کرے گا۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیے صلاح الدین ایوبی کی زندگی پہ، قربان جائیے گا آپ کی شان پہ۔ ارے کون صلاح الدین ایوبی ہیں؟ اللہ اکبر۔ میں یہاں سے آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو سرکار غوث اعظم کی شان کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے۔ جب صلاح الدین ایوبی اس دنیا سے جا رہے تھے، آپ کا وصال ہو رہا تھا، تو آپ کو کسی میدان پہ موت نہیں آئی تھی۔ ارے کسی پوچھنے والے نے آپ سے پوچھا تھا، اے صلاح الدین ایوبی ایک سوال کا جواب چاہیے تھا۔ ارے کہا کیا؟ کہا یہ بتائیے آپ نے اتنی جنگیں لڑی تھی، حضور کے دشمنوں کو نعرے جہنم پہنچایا تھا، آپ نے جو حضور کے دشمن تھے ارے سب کو دوڑا دوڑا کے مارا تھا، بھگا بھگا کے مارا تھا، ارے تڑپا تڑپا کے مارا تھا، لیکن اے صلاح الدین ایوبی ایک سوال کا جواب بتاؤ، ارے آپ کا جسم کا کوئی اعضا ایسا نہیں ہے ارے جس پہ تلواروں کے نشان نہ ہو، جس پہ نیزے کے نشان نہ ہو، جس پہ پرچی بھالے کے نشان نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اے صلاح الدین ایوبی آپ کو کسی میدان میں موت کیوں نہیں آئی؟ تو صلاح الدین ایوبی پکار کے کہتے ہیں میرے تو اپنے سوال کا جواب سن لے اور دنیا والوں کو پیغام دے دے، ارے دنیا میں کوئی ایسی تلوار نہیں بنی تھی جو میری گردن کو کاٹ سکتی تھی۔ ارے کہا کس امید پہ کہتے ہو؟ کہا میری پیٹھ پہ کسی دنیا کے انسان کا ہاتھ نہیں رکھا تھا بلکہ پیران پیر سرکار غوث اعظم کا ہاتھ رکھا تھا۔ تب سے آج تک نہ صبح قیامت تک کوئی ایسی تلوار بنی ہے جو میری گردن کو کاٹ سکتی ہے۔ جب بریلی کے امام کی نظر پڑتی ہے، بریلی سے پکار کے فرماتے ہیں، ارے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ وہاں کیا مرتبہ، اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ جو مفتی صاحب کا پیغام تھا وہی میرا پیغام ہے۔ یہ زندگی سواری دلشاد کیجئے، لمحات زندگی کے نہ برباد کیجئے۔ جب مقصد حیات عبادت خدا کی ہے، پڑھیے نماز، مسجد آباد کیجئے۔ سبھی کے سامنے ایک دن ضرور آتا ہے، یہ حسن فانی ہے لیکن غرور آتا ہے۔ کسی کریم سے پاؤڈر سے کچھ نہیں ہوتا، نماز پڑھنے سے چہرے پہ نور آتا ہے۔ سلام۔ مصطفیٰ جانے